ارے کھڑی سے بنتی ہو. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحمد والإكرام وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من يلقى الدعوة والدعوة الخاتم لما سبق القلم صاحب الوالد حتى ومقام المؤمن الحق بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين. أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم ووعظ صادقه وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. کلام بلاغت کی مشہور اور خاص قائدت ہے روزگار عالم. تمام ادیانوں میں سے ذکر اسلام ہو رہا ہے. اللہ کے نزدیک اور روزگار کے نزدیک دین پسندیدہ دین و بہترین دین اور اچھا دین ہے تو دین اسلام. سوال اس بات کا ہے کہ دین تو اچھا ہے، ادیان اچھا ہے، کار اچھے ہیں، فکریں اچھی ہیں، اب ہم کتنا اس پر عمل کر رہے ہیں یہ ہمارا مسئلہ ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی سائنسدان نے بہت پیاری بات کی کہ جتنا بہترین دین اسلام اتنی بدترین قوم اور ہے. اب اس پر کرنے کو ہمیں غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے. ہماری فکروں کا نام اسلام نہیں ہے، ہمارے عقیدے کا نام اسلام نہیں ہے. ہم اگر چاہیں اسلام ہمارے عقیدے کے اعتبار سے چلے تو یہ شیطانیت اور فرعونیت ہے. ہمیں آپ کو اسلام کے اعتبار سے چلنا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے معصومین علیہ السلام کی سوال حیات اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسی اسلام کو عزاداری سید الشہداء علیہ السلام نے اتنی بڑی معراج عطا کی. ورنہ اگر ہم یہ شریعت دین آل محمد اور یہ ساری چیزیں نہ ہوتی تو ہم واقع دین کو سمجھی نہ پاتے. ہم نے اپنے آپ کو اور اس ماحول کو، یہ سارے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ صحت میں یہ بات رکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ لاکھوں کا مجمع ہو تو ہی مجلس ہو. دین پر چلنے کی کوشش کرنے کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں خوشنود یہ معصومین علیہ السلام کے لیے کام کرنا ہے. جیسا بھی برادر محترم جناب پیر صاحب نے بڑی پیاری بات کہی اور یہ مشہور بھی ہے لوگوں میں، لیکن عمل کہاں ہے؟ خدا غنی کا رحمت کرے ڈاکٹر صادق صاحب علیہ مقام کو مزاج میں ان کا یہ معقولہ بڑا مشہور بھی تھا اور یہ لوگوں کے لیے عبرت تھی یہ بات. اور ابھی ایک بات اور ایک گفتگو ہوئی تو یہ ہوا کہ صاحب ہماری مجلسیں بڑا ٹائم ہوتی ہے. مجلسیں نعمت ہے، زحمت نہیں ہے. سبحان اللہ. مجلسیں نعمت ہے. جلسہ یجلس و مجلس عربی کا مادہ ہے کہ مجلس کہتے ہیں بیٹھنے میں، جہاں پر بیٹھا جائے وہاں گفتگو کی جائے، جہاں بیٹھ جائے وہیں بیٹھنا مجلس ہے. لہذا ہم نے اور کریں، ہم نے جو ہے ہم نے یہ کوشش کی کہ اسلام ہمارے اعتبار سے چلے، ہم اسلام کے اعتبار سے نہ چلے. ہماری جو سہولت ہے پورا 10 مہینہ 9 مہینہ 20 دن بلکہ 9 مہینہ 22 دن ایک ہوا نا 2 مہینہ 8 دن نکالنے کے بعد اتنے دن ہم لوگ ہمارے پاس رہتا. آیا اگر ہم اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں تو 2 مہینہ 8 دن تو بہت دور کی بات، کیا 10 دن ہمارے محمد کو نہیں دے سکتے؟ یا مثلا آپ غور کریں دین پر عمل کرنا اتنا آسان نہیں اتنا لوگ سمجھتے ہیں.
اور آج کل معذرت کے ساتھ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، شاید کہ بچوں تک یہ بات پہنچ جائے، بزرگان سے معذرت ہے، پھر بھائی غور کیجیے گا، آج کل جتنے کام ہو رہے ہیں وہ سب شریعت کی آڑ میں ہو رہے ہیں۔ غور کر رہے ہیں آپ جملے پر؟ نہیں، یعنی جو ہم کر رہے ہیں سامنے شریعت رکھی ولو غلط ہو رہا ہے، یعنی جو بھی ہم کر رہے ہیں وہ شریعت ہے۔ آپ کے مزاج کا نام شریعت نہیں ہے، آل محمد کی مشیت کا نام شریعت ہے، ہمارے اعتبار سے چلنے کا نام شریعت نہیں ہے۔ ورنہ آپ یہ دیکھیں، ہم تو گناہگار، ابھی دو سال سے لاک ڈاؤن چلتا ہے، گورنمنٹ نے اگر یہ بات کہہ دی کہ آپ کو باہر نہیں جانا ہے تو نہیں جانا ہے۔ ضد کر کے دیکھیں آپ، غور کر کے دیکھیں آپ، تو آپ کو پتا چلے حالات کتنے خراب ہیں۔ اور جو ہے نا جملے پر، آیا ہمیں بھی یہ غور کرنا چاہیے کہ گورنمنٹ نے 2 سال سے پابندی لگا رکھی ہے، اور جو حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس حالات سے گزرنے کے بعد ہم تو گورنمنٹ سے ضد نہیں کرتے، بھائی صاحب آ گیا محرم منائیں گے، بنا کے دیکھ لیجیے آپ، قانون کا پالن آپ کو بھی کرنا ہے۔ تو جس طرح سے ہم گورنمنٹ کی باتوں کو چند دن سے مان رہے ہیں، آیا 1400 سال سے آل محمد ہمیں بتا رہے ہیں، تو 1400 سال سے آل محمد علیہ السلام پر ہمیں صلوات پڑھیں محمد پیچھے نہ جائیں، آگے لوگ پیچھے چلے جائیں، صلوات پڑھیں محمد محمد وعلی محمد۔ لہذا عزیزان محترم، ہمیں خود سانچے اسلام میں اپنے کو ڈھالنا ہے، یہ نہیں سوچنا کہ ہم جو چاہیں وہی شریعت ہے، ہمارا مزاج وہی شریعت ہے، جو ہمارا کردار ہے وہی شریعت ہے۔ شریعت میں چلنا اتنا آسان نہیں ہے، اور آسان کر لیجئے تو بہت بڑا آسان ہے۔ مثلا پروردگار عالم نے آپ کو 5 وقت ٹائم دے رکھا ہے نماز کے لیے، اول وقت کیا ہے یہ آپ کو سوچنا ہے۔ آل محمد علیہ السلام کے لیے تو آپ نے دیکھا کہ لاک ڈاؤن شرط ہے آپ کے لیے، یہ آپ کو قانون کا پالن آپ کو کرنا ہے، تو کرنا ہے، سیدھی بات ہے۔ لہذا جب ہم اس 2 سال میں کم سے کم اب اگر ہم نہ سیکھیں کچھ تو پھر کب سیکھیں گے؟ اگر ہم میں اب اتنا سلیقہ نہیں پیدا ہوا تو کب پیدا ہوگا؟ اگر ہم اب بھی راہ راست پر نہیں چل رہے تو اب کب سے چلیں گے؟ جذبات کا نام شریعت نہیں ہے، محبت کا نام شریعت ہے، اخلاق کا نام شریعت ہے، کردار کا نام شریعت ہے۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے ایمان بانٹا ہے، ورنہ 73 فرقے اور ایک طرف 72 لوگ، 73 الگ ہیں، 72 ایک طرف الگ ہیں، یعنی جو چھوٹے کی مرضی ہے وہی بڑے کی مرضی ہے، جو بڑا کہہ رہا وہی چھوٹا کہہ رہا ہے۔ یہی حال 14 معصومین میں سے ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی کا فتویٰ یہ ہے یا کسی کا حکم یہ ہے، جو سب کا نظریہ ہے وہی سب کا نظریہ ہے۔ لہذا ہم فرش ادا پر بیٹھنے والے ہیں، جب ہم فرش ادا پر بیٹھے تو سارے بغض و کینہ کو دور کر کے بیٹھے، اس لیے کہ یہ میرے باپ کا ممبر نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی شریعت ہے۔ ایک صلوات پڑھیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب رئیس صاحب، آپ یہ دیکھیں ہوتا کیا ہے، آدمی مثلا ایک مثال اپنے یہاں گاؤں میں، تھوڑا سا آپ بولیے تو میں پڑھوں گا، کیونکہ آپ بولتے ہیں تو میں سوچتا ہوں میں آپ کو نہیں بولا۔ اپنے یہاں گاؤں میں ہوتا کیا ہے آپ کو پتا ہوگا، اکثر و بیشتر پرانے زمانے میں اکثر، میں اپنے گاؤں کی بات کروں مثلا، ہوتا یہ ہے کہ پرانی مسجد ہے، امام بارگاہ میں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ سوچو ذہن میں کہ رئیس کے یہاں مجلس ہے، کیا کہنے، رئیس نوکر ہے، آقا کو بلایا ہے، کیا کہنے، کیا کہنے، یہ سوچ کے آیا کرو۔ کیا بھائی تھوڑی ہے، کوئی نہ کوئی تو بانی ہوتا نا کسی چیز کا، کسی اگر بانی کا تصور ہمارے یہاں نہ ہوتا تو کمیٹیاں نہ بنتی، اگر بانی کا تصور نہ ہوتا تو ادارے نہ چلتے، اگر بانی کا تصور نہ ہوتا تو گھر کا گارجن نہ ہوتا۔ لہذا یہ نہ کہا کرو فلاں، یہ کہا کرو یہ نوکری قسمت سے نصیب میں آتی ہو، ہر ایک کو یہ نصیب نہیں ہوتی۔ مسجد کا ٹرسٹی بنا دیا آپ نے کسی کو اور کوئی بن گیا، اور یہ آپ یہ نہ سوچو اس کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے، ہم سے آپ سے زیادہ ذمہ داری ہے میاں، بہت زیادہ ذمہ داری ہے۔ اس لیے اگر کسی کو جہنم خریدنا ہو تو نہیں، آپ اتنا آسان نہ سمجھے، مسجد کا ٹریسی آپ کو بنانی ہو، صدر ہے، سب تو میں صدر ہو گیا، میں سیکریٹری ہو گیا، آپ یہ نہ سمجھے اتنا آسان ہے۔ معصومی فرماتے ہیں کسی کو جہنم خریدنا ہو تو اس کو دینی ادارے کا کوئی ٹرسٹی بنا دو۔ اب آپ مجھ سے کہیں مولانا تو اس کا مطلب سب جہنمی ہے، جہنمی کا مطلب سمجھے ایک ایک پائی کا حساب اسے دینا ہے،
تم چاہے جو کرو، تمہارا اتنا بڑا حساب نہیں ہے، لیکن وہ قوم کا پیسہ ہے، وہ دین کا پیسہ ہے، وہ شریعت کا پیسہ ہے، تو ذمہ داری ہے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اپنی مرضی چاہے آپ کریں، اپنے آپ کو اس طرح سے، مثلا 1 روپیہ کسی نے چندہ دیا ہے، اس کو پورا اختیار ہے آپ سے پوچھنے کا، ارے کیا بےہودہ آدمی ہے، 1 روپیہ تو نے دیا، کروڑ والا نہیں پوچھ رہا ہے۔ مولا کے ہاں کروڑ والا 1 روپیہ سب برابر ہے، اس کے ہاں سب برابر ہیں، لہذا عزیزان وہ تو ہوتا کیا ہے، مطلب یہ نہ سوچے کسی کے ہاں پروگرام ہے، یہ سوچے کہ وہ ایک نوکر ہے جس نے فرش ادا بچھائی ہے، ذاتیات پر کسی کے نہ چاہیں، وہ ہم ہو آپ ہو کہیں بھی ہو، کہیں بھی اچھرا ہو رہا ہو، مجلس حسین ہو رہی ہے، آپ فوراً پہنچے۔ اور پہلی مجلس میں، کل میں نے بڑے امام باڑی کی مجلس میں میں نے اشارہ کیا تھا، لہذا کالے کپڑے سے آپ کی شناخت ہے، آپ مجلسوں کا ثواب بہت زیادہ ہے، اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے کہ پوری دنیا جنت کے لیے مر رہی ہے، یا نہیں ہے؟ پوری دنیا جنت کے لیے، اگر آپ نے اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ کر لیا ہے، چاہے جتنے بڑے گناہ گار ہو، لیکن واقعی اگر اپنے آپ کو آمادہ کر لیا ہے تو پھر کچھ جنت کی تمنا نہ کیا کرو، بیوی تو خود ہی تمہاری فرض ادا پر آتی ہے، لیکن اپنے آپ کو ایسا آمادہ کرو۔ سلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد۔ اللہم صلی علی مجلسوں سے ہمیں یہ نہیں کہ بھائی اجتماع کر لینا، لوگوں کو بٹھا لینا، ماتم کر لینا، چلے جانا۔ اگر 10 دن 2 مہینہ 8 دن میں ہم نے کچھ نہیں سیکھا، اور ایک بات یاد رکھیں، سیکنڈ میں یاد رکھیں، یہ جو قوم میں کمیاں ہو رہی ہیں، حالات خراب ہیں، ارے یار دوسرے لڑیں، تھوڑا بولیے کہ ابھی دوسرے لڑے تو سمجھ میں آتا ہے کہ ان کا گارجن لڑنے والا تھا، دوسروں میں اختلاف ہو تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ جاہل تھا، قوم کو کہاں سے سمجھتا۔ ہم اس کے ماننے والے ہیں کہ جو گھیر کے کربلا میں امام کو لایا، یہ بہت بڑا درس ہے ہمارے لیے فرشادہ، جو گھیر کے کربلا میں لایا، اس کے بعد عالم اس کا یہ ہے کہ جب وہ آ رہا ہے تو جانتے ہو کیا ہے، یہ نہیں کہ صرف ہماری دشمنی ہے، یہ نہیں کہ سبب بنا قتل کا، وہ غازی بھی چلے آ رہے ہیں، مولا عباس بھی چلے آ رہے ہیں، علی اکبر بھی چلے آ رہے ہیں، اس کے بعد بابا یہ آ رہا ہے، بھیا یار جاؤ اسے لے کر آؤ، اتنا بڑا کلیجہ ہونا چاہیے۔ میں جس کا مطلب بازار بڑا ہو گیا چلے گئے، کچھ سیکھو کہ مطلب ٹھیک ہے یار، ہوتے ہر گھر میں اختلافات ہوتے ہیں، لیکن فرش ادا کی کوئی تو دلیل دو، افواہ کرنا بھی تو سیکھو، حق بولنا بھی تو سیکھو۔ ہو کیا رہا ہمارے یہاں، بھائی بھائی میں اختلاف ہو گیا، بجائے سمجھانے کا اور معاملہ بڑھ گیا۔ یار انجمنیں اس لیے نہیں بنائی جاتی، بابو ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ ان انجمنوں کا ٹکر ہو جائے، انجمنیں اس لیے نہیں بنائی جاتی، تعزیے اس لیے زیادہ نہیں بنائے جاتے، علم اس لیے زیادہ نہیں بنائے جاتے کہ کمپٹیشن ہو، یہ ساری چیزیں اس لیے ہو جاتی ہے کہ ماتم کرتے کرتے عزادار تھک جائے تو دوسری انجمن کھڑی ہو جائے، کیا کہنے ماشاءاللہ، ایک علم اٹھانے والا تھک جائے تو دوسرا عزادار اٹھا لے، تاکہ توہین معصومی عالم نہ ہونے پر۔ لہذا پہلے تو ہمیں یہ سوچنا ہے، اور ہو کیا رسادے اختلافات ہمارے یہاں، اور ہیں کہے پہ اختلاف، پتہ ہے آپ کو عقیدے پہ اختلاف ہے، سنیے زیادہ ماتم کر لے وہ اختلاف، یہی تو ہو رہا قوم میں، گمراہ قوم کیوں ہو رہی پتہ ہے، ہو کیا رہا ہے، مطلب ہم نے یہ طے کر لیا کہ سرٹیفکیٹ ہم اس کو دیں گے، یہ شیعہ ہے یا نہیں، یہی تو ہو رہا ہے قوم میں، اور ہو کیا رہا ہے، کوئی زیادہ ماتم کر لے اخباری ہو گیا، میں ڈرتا ہوتا نہیں کسی کو صاف بات، میری عادت ہے میں جو بول رہا ہوتا بول دیتا ہوں، مطلب جو بہت زیادہ ماتم کے لیے اخباری ہو گیا، یہ کیا طریقہ ہے یار، کوئی زیادہ جو ہے وہ دن رات ماتم کر رہا ہے تو یہ ہو گیا، کوئی مطلب بہت زیادہ نماز پڑھا کہ اس کو عید و مقصر ہو گیا، یہ تو جو ہے اس کو مولا سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ ارے یار جتنا بڑا عزادار ہوگا اتنا بڑا نمازی ہوگا، اور جتنا بڑا نمازی ہوگا اتنا بڑا عزادار ہوگا، میرے سمجھ میں بات نہیں آتی، یہ عزاداری اور نماز یہ لازم و ملزوم ہے، نہ بغیر عزاداری کے رہ سکتا ہے، نہ بغیر اللہ کی عبادت کے رہ سکتا ہے، کیا کہنے، یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے، ورنہ یہ مثال نہ دیا کرو۔ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی چھوٹی سی مثال تو میک نہیں ہے، گھر میں لوگ ہم مجلس پڑھنے، گھر میں لوگ بیٹھے سب اپنے، سب مولا حسین کے عزادار ہیں، قسم خدا کے تابوت کے سامنے امام بارگاہ میں علم کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرو، مولا اب یہ غلطی نہیں ہوگی، ورنہ مثال دینے جا رہا ہوں کھڑے ہو جائیں گے آپ۔ کتنی بڑی قوم ہے، پورے بامبے کی بات کر رہا ہوں، پورے بامبے میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے
پورے بامبے میں یہ ہو رہا ہے. شکر کرو, جاؤ گھر تو دوڑ کر شکرانہ پڑھا کرو. یار سارے بامبے کی عزاداری بند, دھونی میں عزاداری ہو رہی, ہونے دو, بند نہ کرواؤ. واہ واہ واہ, سمجھ رہے نہیں, ہونے دو, بند نہ کرواؤ. سسٹم ہوتا ہے, ایک نظام ہوتا ہے, ایک اصول ہوتا ہے. دوسروں کو یہ نہ بتاؤ میں عزادار ہوں, بلکہ گزرو تو کہے ہاں یہ ہے, ایسا لگے کردار سے. میں وہ نہیں کہتا جو واٹس ایپ پہ آج کل ویڈیوز آ رہی ہیں یا آپ دیکھتے ہوں گے وہ کالا کپڑا نیا کپڑا, یار یہ سب بھی نہیں اچھا لگتا. جو بات ہے پتہ ایک تبصرے آ رہے ہیں, آپ شاپنگ کرنے نہ جاؤ اور آپ یہ کرنے نہ جاؤ, یا ارے کالا کپڑا نیا سلایا گیا تبھی تو پرانا ہوگا یار. ایسا بےہودہ پر پسند ہی نہیں ہے بھائی. ہوگا خریدنے عزت کا بات ہے نہیں, خریدا نہیں بیچارہ ہو کالے پر. لیکن پہننے کا مطلب یہ ہے کہ جب روڈ سے گزرو تو لگے کہ اس کا کچھ نقصان ہوا, روڈ سے گزرو تو لگے اس کا کچھ لوٹا ہے, روڈ سے گزرو تو لوگ دیکھیں نہیں یار یہ عزادار ہے. یہ معیار ہمارا ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ ایک مثال دوں, آج ان قریب ہے کہ ابھی اب تھوڑا سا بیدار ہوئی ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ کو تذکر دے رہے ہیں, ایک اس میں ہم بھی شامل ہیں, اس میں ہم بھی شامل ہیں. ہم نے کیا کیا, ہم آپ کو کیوں کہ میں اپنے کو کہہ رہا ہوں, ہم صنف علماء نے کیا کیا اب تک. مثال کے طور پر ان قریب ہے کہ قبرستان, اب تو بیدار ہوئی ہے, ان قریب ہے کہ قبرستان بھر جائے. بیدار ہوئے نہیں, ان قریب ہے کہ قبرستان بھر جائے. اب تک کوئی اس کا وارث نہ بن سکا. امام حسین کے چاہنے والوں میں یہ اختلاف بتائیے ہے یا نہیں ہے. یار ہاتھ جوڑ لو بھیا, تم ہی بن جاؤ, تم ہی کم سے کم چلاؤ, اس سے مطلب نہیں ہے, لیکن لڑائی تو نہ کرو. میرا کہنے کا مطلب فرش آداب پر بیٹھنے کا مطلب یہ کہ انصاف بولو, اور نہیں تو فرش آداب بناؤ. ورنہ حسین کی بلی پہ پڑھنے کا کیا فائدہ ہے, یہاں بیٹھنے کا بھائی بھائی کا فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے, قوم ملت کا فیصلہ نہیں کر پا رہی, لوگ حق نہیں بول پا رہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ کہ کہنے کے لیے تو ہمارے محمد کے چاہنے والے ہیں. یار فرش آداب پر بیٹھنے والا ناحق بول ہی نہیں سکتا, گلا کرتا ہے کٹ جائے. لہذا اس کا احترام ہم نے بچوں بزرگوں سے نہیں, بچوں سے گزارش ہے کہ ان باتوں کا لحاظ رکھیں. گلی میں کوچے میں جہاں بھی جا رہے ہیں, جیسے بھی جا رہے ہیں, ان کا خیال رکھیں تاکہ کوئی کمپلین بزرگوں کے پاس نہ آنے پانا. اگر عزاداری کرنے کا موقع مل رہا ہے, اس لیے اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے بھائی. کربلا ہی اسی لیے ہوئی ہے, لہذا نظم و ترتیب ضروری ہے, بغیر اس کے کچھ نہیں ہو سکتا. تو مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا اکثر و بیشتر مثلا جو لڑائیاں ہو رہی ہیں, اب وہ پرانے زمانے کی مسجد تھی, اس میں جو ہے لوگوں نے لکھ دیا تھا کہ وہ فلاں نام لکھے ہوئے, تب مسئلے پوچھے جاتے ہیں, ارے مولانا امام باڑہ تو سمجھ میں آیا تھا کہ مسجدیاں میں کیسے نام ہی لوگ لکھ دیے. نہیں ہوتا نہیں اگر مسجد تو کسی کی ہوتی نہیں, مسجد میں نام کیسے لکھ دیا, تو یہ تو ان کی ہو گئی. تو میں نے کہا پھر کیا میں اسی لیے نماز پڑھنے نہیں جاتا, صلوات پڑھے محمد ایک بات کہوں, برا نہ مانیے گا ایک دم, بلکہ بالکل بالکل سمجھ میں, ارے یار مولانا یہ تو واقع ہو سکتا ہے, بزرگوں کے بعد بچے بالکل سامنے کا مسئلہ ہے. اگر کوئی پارٹی کوئی کام کرواتی تو اس کی شرط کیا ہوتی ہے؟ ہم مسجد تو بنوا دیں 1 لاکھ 2 لاکھ کروڑ جتنی لگ جائے, نام میرا لگے گا. وہ نہیں رہا, ہو رہا ہے, آئیے یوپی چلیے آپ کو دکھاؤ اتنے مسجدیں, یا تو چھوڑ دیے, اور وہ بڑی بڑی پلیٹ لگ رہی, تو کیا ان کا ہو گیا, وہ ان کا ہو گیا نہیں صاحب ان کا. میں نے کہا وہاں اعتراض کیوں نہیں ہے, اعتراض تو سب جگہ ہونا چاہیے نا, کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے, یہ خدا کا گھر ہے, یہ ذاتیات میں شامل نہیں ہے. تب آپ نے وہاں اعتراض کیوں نہیں کیا؟ کہا نہیں, یہ نام اس لیے لکھے جا رہے ہیں کہ لوگوں کو پتا چلے کہ ان کے ذریعے سے یہ بنا ہے, یہ اس کے نوکر ہے, مالک نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے. تو خدا کیا, ارے صاحب مسجد پہ فلاں مسجد پہ تو نام لکھا تھا. میں نے کہا ایک بات بتاؤں, کیا ہم نے کہا نام اس لیے لکھا ہے کہ کوئی اس کا نوکر ہے, کوئی اس کا خادم ہے, کوئی اس کا محسن ہے, کوئی اس کا خدمت گزار, کوئی تو وارث ہوتا ہے. بغیر وارث کے, اما بغیر وارث کے جو چیز ہوتی ہے وہ بالکل بیکار ہو جاتی ہے. وارث تو ہونا چاہیے. کہ دلیل, ہم نے کہا دلیل بہت بڑی بات ہے. اللہ کے پاس کیا کمی ہے, کن فیکن, اس نے کہا جو چاہا ہو گیا. اللہ آدم کو چاہا پیدا کرنا اس نے پیدا کر دیا, نوح کو چاہا پیدا کرنا کر دیا, ابراہیم کو بچانا چاہا بنا دیا, اسلام کو بچانا چاہا چلا دیا, خدیر میں مکمل کرنا چاہا اسلام کو مکمل کر دیا. تو اس کے اختیار میں تو سب کچھ ہے نا, وہ تو محتاج نہیں ہے نا. تو پھر یہ بتاؤ کہ اپنے گھر
گھر کا متولی ابو المطلب کو کیوں بنایا؟ بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ کوئی چیز لاوارث نہیں ہوتی ہے، ہر چیز کا وارث ہوتا ہے، یہ تمہارے دماغوں کا فطور ہے جو تم کچھ اور سوچ رہے ہو۔ سلامات پڑھے محمد والا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا علی۔ لہذا اس کی خدمت کا ایک ثواب ہے، غور کریں، فکر کریں۔ پورے بامبے میں یہی ہو رہا ہے صاحب، وہاں تو بہت اچھی عزاداری ہوئی۔ اللہ کرے، مولا کرے، بیوی کا سایہ رہے، آپ سب لوگ اس بیوی کے صدقے میں مولا آپ کو تمام اس وبا سے محفوظ رکھے، آپ کے گھروں کو پروردگار آباد رکھے، اس حسین کے صدقے میں اس مہلک بیماری سے تم کو شفا دے۔ اس دور میں ہے، لہٰذا ہم ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں۔ یہ ہمارے بچوں کو سوچ رہے کوالیفائڈ، دیکھیں عزاداری کوالیفائڈ بناتی ہے، جاہل نہیں بناتی۔ عزاداری کا مطلب ہے کہ اگر واقعی آپ پڑھے لکھے نہیں بھی ہو اور فرش ادا کا تبرک ہو گیا تو اللہ حر تو بنا ہی دے گا۔ تو ہمیں سوچنا ہی سوچنا، ورنہ ہمیں دوسروں کو درس دینا ہے۔ کل کی مجلس میں نے اشارہ کیا تھا، آپ کی مجلس میں نے یہ کہا تھا، جو فاؤنڈر ہے اسلام کا، اس کا کردار کیا رہا ہے؟ جس کو پوری دنیا فالو کرتی ہے اسے محمد کہتے ہیں، جسے پوری دنیا فالو کرتی ہے اسے محمد کہتے ہیں، جس کی ولایت پر اسلام مکمل ہوتا ہے اسے علی کہتے ہیں، ہے نا؟ فاؤنڈر کا کیا کردار ہے؟ فاؤنڈر کا کیا کردار ہے کہ اگر کوئی گھر میں آ جائے تقل باب کرتے، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم بھی شامل ہیں اسی میں۔ اگر میں نے دیکھا پارٹی مضبوط ہے، لفافہ اچھا ملے گا، بیٹے کا دروازہ کھول دو، سلامات پڑھیں محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہوتا نہیں ہوتا یہ؟ یار آپ لوگ چپ، ہوتا نہیں ہوتا، یہی ہوتا ہے، ہوا ہے۔ اور اس کے بعد معلوم کیا ہوتا ہے، اگر لفافے میں کمی ہو گئی تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم نہیں گئے تم کرو، ہوتا نہیں آپ کو، تہذیب نہیں آپ کو، اتنے بڑے عالم کو آپ نے پڑھایا تھا یہ لفافہ دینا، سرکار کو نہیں تھا یار، جو تھا وہی بولا۔ اگر ہم آپ کا پیسہ نہیں ہم آپ سے پڑھوانا چاہتے تو کیا کریں؟ تالاب میں سب ننگے ہیں میاں، کوئی پڑھے اگر یا نہ کہے، نہیں ہے کسی بات پیسہ یار، وہ اچھا ہے تاکہ اس کو بنانا چاہتا ہے، کیا کرے وہ؟ لہذا اس کو دائرہ شریعت میں رہنے دو، تجارت نہ بناؤ۔ اور یہی ہو رہا ہے، ہو کیا رہا آپ یہ بھی دیکھیں، ایک بڑے عالم کو، ایک بڑے شاعر کو بلانے کا تمام سمجھ رہے ہیں نا، یہاں سے کچھ لے کے جانا ہے، اکیلے فرش ادا پہ بیٹھو، لیکن جن کو بلاؤ یہ سوچ کو بلاؤ کہ اکمبر کا اور بغداد کا غلام ہو، دو شہزادی وہاں حاضر دے گی، ورنہ تو یہاں ہوتا پہلے فلائٹ کا ٹکٹ کروایا، وہ اسی اسی کا دور چلا گیا۔ سلوات پڑھے محمد والا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اسی سے کا دور ختم ہو گیا، ایک دور تھا بھائی صاحب، ارے مولانا اسی کا، ہمیں کبھی کبھی میری بات سمجھ میں نہیں آتی، لوگ پتہ نہیں کہاں سے کہاں بائی کار چلے جا رہے ہیں، میں یہی سوچتا ہوں یار، لکھنؤ سے بہار، بہار سے لکھنؤ، لکھنؤ میں لکھنؤ مثال 200-300 کلومیٹر لوگ بہار سے جاتے ہیں، سمجھنے میری بات یا نہیں؟ میں یہ سوچ رہا ہوں بیچارہ وہ لفافہ کتنا دے گا، ہونا نہیں ہو رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، اپنے آپ کو اگر ممبر سے ہم کو متحد ہونے کی ضرورت ہے، اب نہیں ہوں گے تو کب ہوں گے؟ اب اگر ہم کیا، آپ دیکھیں ایک بات تو میں مقدمہ پیش کر رہا ہوں، آپ دیکھیں ذرا سے، ابھی حیدرآباد سے ایک بزرگ عالم کا بیان آیا جو غیر شیعہ، سننا یار اتنی بڑی ہماری شرم کی بات ہے، جس کا بیان ٹی وی پہ آیا، واٹس ایپ پہ ویڈیو آئی ہے، آج سے میں اعلان کرتا ہوں اس شادیوں میں شرکت نہیں کروں گا جہاں پر بے دینوں کی شادی ہوگی جو غیر نمازی ہوگی، اعلان کرتا ہوں، میں اپنے قوم کا بڑا عالم ہے وہ، اور جہاں پر یعنی جہیز کا ذکر ہوگا، لڑکا جہیز مانے گا، میں نکاح نہیں کروں گا، میں اعلان کرتا ہوں، میں بائیکاٹ اس کا کرتا ہوں۔ ظاہر بات ہے، بڑا بیات اللہ سستانی اگر بائیکاٹ گئے تو ہما چما کی کیا اوقات ہے نا، سیدھی بات ہے۔ اب وہ بیان آ گیا، سیدھی بات۔ اس کے علاوہ میں ان لوگوں کا نکاح فری پڑھوں گا جو لوگ شریعت کے دائرے میں نکاح کر رہے ہیں۔ نکاح دیکھیے، آپ کہیں گے یار مولانا یہ پہلی محرم کو نکاح کہاں سے چھوڑ دیا؟ میں یہی تو شریعت ہے،
بتاؤں آپ کو اکثر دیکھیں ہمارے یہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں ممبر پہ مطلب میں ایک پہ نہیں بیان کر سکتا، یہاں تو بول ہی سکتا ہوں، ہے نا؟ کچھ چیزیں ایسی، مثال نکاح گناہ سے بچنے کا طریقہ ہے، لیکن نکاح کے ذریعے سے گناہ سے اللہ بندوں کو بچاتا ہے۔ آپ نکاح کرنے کو صاحب کی بات ہے نا، لیکن چونکہ ہم نے ان چیزوں کو اتنی دور اس لیے رکھا ہے 2 مہینہ 8 دن تاکہ یہ گناہ بڑھتے بڑھتے آگے نہ بڑھ جائے، لحاظ ہے، ایک احترام ہے، ورنہ اگر مجبوری ہو جائے تو کیا بات ہے بتائیے مجھے آپ نے؟ چونکہ یہ جو لوازمات ہیں یہ ہم نے بنائے، اس کا گناہ سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ نکاح گناہ سے بچنے کا ذریعہ ہے، یعنی تو یہ ساری چیزوں کو ہمیں فالو کرنا ہے۔ اب وہاں جو اور ہمارے کیا ہو رہا ہے، جن کے اوپر بیتی وہ جانتے ہوں، وہ بھی ہنسیں گے بولیں گے بھی یار وہ اچھا رشتہ ہے، لڑکا پڑھا لکھا ہے، بھیج دیا رشتہ، وہاں پتہ نہیں ہو رہا نہیں ہو رہا بولنا ہو دیا کرے یار لڑکا پڑھا لکھا ٹھیک ٹھاک ہے اور اچھا کماتا ہے، پہلے کام کرو بابو 5 لاکھ روپیہ دے دو، ویڈیو بھی آواز پورے ساتھ لے جاؤ، ممبر سے کہہ رہا ہوں، ممبر سے اسی کمیٹی کی بات ہے، 90% لوگوں کو میں جانتا ہوں، کون سی شریعت ہے یار یہ؟ اور پھر ہم سے بڑا آزادار کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا آزادار کوئی نہیں، ہم سے بڑا ماتمدار کوئی نہیں ہے، یعنی شریعت آسان کرنے کا نام ہے۔ یہ 5 لاکھ کا تصور کہاں سے آ گیا؟ یہ 10 لاکھ کا تصور کہاں سے آ گیا؟ شادیوں کو ہم نے برا بنایا ہے، شادی کرنا برا نہیں کیا ہے، ہم نے اپنی رسموں کو مد نظر رکھا ہے، اسلام کو مد نظر نہیں رکھ رہا۔ آپ دیکھیے طریقہ کیا ہو، اچھا میں دیکھیں پوری شادی میں اہل بیت نہیں یاد آتے، کسی فرقے کی شادی ہو پوری شادی میں دھرم گرو نہیں یاد آتے، اب کہاں یاد آتے ہیں؟ جہاں مہر کا معاملہ ہوتا ہے۔ اب بھی حسین آئے تو دوسرا جملہ کہوں، یا تو مہر کے ٹائم یاد آتے ہیں لوگ اور یا تو مولانا کو لفافہ دے، اب مولانا کتنا دے دیں، صلوات پڑھے محمد علیہ، یہی تو ہوتا ہے، اس کے علاوہ ہوتا کیا ہے؟ پوری شادی میں کہیں نہیں اہل بیت یاد آتے، ارے یار بتاؤ کتنا دے دی ان کو، اچھا 2 لاکھ کی وہ جو ہے وہ گاڑی آ گئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں نہیں پوچھا ارے دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے، تو اس کی لڑکیوں کو سمجھا ہوگا، جو بازو میں غریب بچیاں ہیں وہ دیکھیں گی تو یہی سوچے گی پھوٹو تو مرے گی، میرے باپ کے پاس نہیں ہے کہاں سے دی برا، کیا کہنے کم سے کم یار 5 لاکھ کا ولیمہ ہو، ولیمے پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن کم سے کم اتنا تو کرو یار کہ غریب بچی کی شادی ہو 1 لاکھ پیار سے دے دو تاکہ اس کی بیٹی کی برکت سے تمہاری بیٹی کا گھر آباد ہے، اتنا تو کم سے کم کرو یار، جب تک وہ ہاتھ نہ پھیلائے اس کے بعد دینا بھی نہیں سوا دلیل کرنے کے، یار کیسے ہم شریعت کے مالک ہیں، کیسے ہم آل محمد کو چاہنے والے، مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب اتنی بڑی دنیا ایسے ہی نہیں چل رہی ہے، فلاں بستی میں بڑا گناہ ہو رہا ہے، آداب نہیں نازل ہو رہا ہے، کیوں نہیں آداب نازل ہو رہا ہے؟ کیوں نہیں اللہ کا عطا آتا؟ اور یہ پتا ہے کہ سب گناہ کر رہے ہیں، ایک گناہ میں تو بچاؤں لیکن دیکھو واقعی کھلا گناہ کر رہا ہے، یہ عذاب کیوں نہیں آتا؟ آپ کی بستی میں کوئی نیک بندہ ہے جو آپ کو بچائے، وہ کریم اتنا کریم ہے کہ ان گناہگاروں کے چکر میں میرا یہ بندہ کہیں کیوں مارا جائے، وہ اتنا کریم ہے ایک کے چکر میں تم کو سب کو بچائے، وہ اتنا لحاظ رکھتا ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں، کس دور میں جی رہے ہیں؟ کردار آل محمد دیکھیں، بس میں ختم کر رہا ہوں، آپ غور کریں جملے پر، کل میں نے ذکر کیا تھا کہ جو کائنات کا مالک ہے، ہم یہاں سے باہر جا رہے ہیں، کسی بچے نے لباس میں دیکھا بٹھا لیا اس نے اور جو چھوڑ دیا اس نے، یا ہم سفر کر رہے ہیں، یا ہماری کچھ مجبوریاں ہیں، کچھ مسائل ہیں ہمارے یہاں، یار ہم کچھ تو سیرت آل محمد پر عمل کریں، کم سے کم ایک دوسرے سے بول کے خیریت تو پوچھ لیا کرو، یہی سلام ہے، کوئی کچھ دے نہیں دیتا کسی کو، اور یہ نہ سوچیے گا کہ اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے یار کیا بتاؤں حالات، ابھی بھی حالات کا شکوہ نہ کیا کرو، جس کے پاس آل محمد کی ولایت ہے وہ حالات کا شکوہ نہیں کرتا۔ ایک عورت نے اپنے شوہر کی شکایت رسول اللہ سے کیا، یا رسول اللہ میں بہت پریشان ہوں، کیا ہوا؟ ہوتا یہ کہ میرا شوہر آئے دن
मेहमान लेके चला था, घर में मेहमान भरे रहते। मैं क्या करूं, परेशान हूँ, हालात बड़े खराब हैं। रसूलुल्लाह मुस्कुराए, मैंने फिर कहा जब देखिए जब दस्तरखान चल रहा, ये ना सोचा करो कि जो खर्चा कर रहा हूँ ये सब मेरे नसीब का है। 5,000 रुपये जेब में पड़ा है ना, अगर उसको खर्चा ना करो तो अल्लाह देता नहीं दोबारा। जैसे ही खर्चा होता वैसे अल्लाह दे देता। बात रोक के, फिर यही रोक के जुमला कह रहा हूँ। उस्ताद मोहतरम हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आगा रूही साहब क़िबला मददिल्लहुल आली, एक शख्सियत है या नहीं है ना? नजब में थे वो, हम बचपना हम लोग का सुना है मैंने बुजुर्गों से, नजब में थे। गौर से सुनिएगा, जब एक आलिम को इतना ख्याल है, जिसने पैदा किया उसको ख्याल नहीं होगा कि तुम्हारे अखराजात क्या। उनका शहरिया अचानक उलमा ने बढ़ा दिया। सुनने नहीं, सुनिए कितना अजीब तमाम शहरिया जब अज़ादार महफिल में बैठे हैं, मजलिस में बैठे हैं, तो सबको तबरुक बराबर बढ़ना चाहिए ना। इसमें तो कोई नहीं, सब अज़ादार बढ़, छोटा हो तो बढ़ाओ, बुढ़ाओ जवान, सबके लिए तबरुक है। तो जायगा हौजे में तो जो सब या तो ग्रेड हो, लेकिन एक ही ग्रेड में एक का शरिया ज़्यादा हो, एक का कम हो। आयते एग्जाम ने शरिया खुद ब खुद बढ़ा दिया। दूसरे तलबा ने एतराज़ किया, नजब कब आते हैं अभी भी आप क़िबला से जाके दरियाफ्त कर सकते हैं। मैं जमानत के साथ ही जुमला कह रहा हूँ। तो आप तवाज़ो कुछ इनके सारी भी सीखे हुआ, और जब बढ़ा दिया लोगों ने एतराज़ किया, आगा आपने उनका शरिया बढ़ा दिया और मेरा इतना ही है। चले मैं ये देखता हूँ कि जिस पोजीशन तवज्जो, कभी भी शुक्रान कुफरान नेमत ना किया यार, क्या करूँ परेशान हूँ, कुछ नहीं, हमेशा शुक्र अदा करो अल्लाह। जब शुक्र अदा करोगे तो उसकी बारगाह तक जब ये जुमला पहुंचेगा तो दुनिया एक तरफ को छप्पर फाड़ के देने वाला है, उसके यहाँ कमी नहीं होती देने में, ये मांगने में हमारी कमी है। हम जब इनके उनके सामने गिड़गिड़ाते हैं, अपने रब से गिड़गिड़ाएं, अपने मौला से गिड़गिड़ाएं, और फिर देखिए अब हुआ क्या, शहरिया उनका बढ़ गया। लोगों ने तराज किया, आगा आपने उनका शहरिया बढ़ा दिया। पहले मैं ये जानता हूँ जितना शहरिया उसको देता हूँ उससे ज़्यादा वो खर्च करता है, उसके रहने से, सहने से, मेहमानदारी से, इससे उससे, लिहाजा जो है उसका शहरिया। मुझे ये पता है जितना तुमको देता हूँ, तुम्हारी हुलिया से पता चलता है उसमें भी तुम बचा लेते हो। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले नेमत का इजहार होना चाहिए, तब इजाफा नेमत में होता है, हमेशा फकीरी ना बना रहो। तो एक बीवी ने, एक औरत ने जाकर रसूलुल्लाह से शिकायत की, मैं बड़ी परेशान हूँ या रसूलुल्लाह, क्या कहूँ का क्या हुआ? बोले मेरे शौहर आए दिन 10 आदमी को मेहमान लिए चलाता है, मैं क्या करूँ? तो कहा फिर कहे रसूलुल्लाह उसको समझाइए। ठीक है मैं समझाऊंगा, मैं तेरे यहाँ आ सकता हूँ? अरे रसूलुल्लाह का नसीब या रसूलुल्लाह, आप आए मेरे घर। उसने जाके अपने शौहर से कहा जाके अपने शौहर से कहते हैं कि आज मैंने रसूलुल्लाह की दावत दी। पहुंची और पहुंचने के बाद उसने शौहर से कहा आज तुम लोगों को बुलाते हो, आज मैं रसूलुल्लाह को बुला के आई। अच्छा तेरे नसीब है तो मेरा नसीब ही नहीं, कम से कम तू रसूलुल्लाह को अपने घर में मान में बुला रही। कहा ठीक है, और रसूलुल्लाह को बताना था कि वो जो इशारा लाता है किस लिए लाता है। आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ नहीं पा रही थी, मेहनत का तकादा था, औरत का भारा भी शिकवा कर दिया उसने। कहा ठीक है रसूलुल्लाह का मुझे बुला। अब खुश हो गई, लग गई बावर्ची खाने में सारा जो है वो खाने उसने मुकम्मल किया। उसके बाद रसूलुल्लाह और आने का जब सब खा के जाने लगे तो रसूलुल्लाह ने एक मरतबा उसकी तरफ देखा और दूर से हाथ फेरा। अब जब उसकी नूरानियत मुझसे में तब्दील हुई तो उसने देखा जो मेहमान खाना खा के निकल रहे हैं, किसी के पैरों में बिच्छू है, किसी के साथ रूहें जा रही हैं, किसी के साथ गंदगियाँ जा रही हैं, किसी के साथ कुछ और जा रहा है। अब वो डरी और सहमी हो गई। उसके बाद जब सब चले गए तो उसने कहा अब भी शौहर की शिकायत करेगी? यार बोला तो अब भी शौहर की शिकायत करे। क्या रसूलुल्लाह ने कहा ये सोच के दावत न दिया कर कि मैंने खर्चा किया है, देने वाला वो है, आते जरूर तेरे यहाँ है लेकिन जब जाते हैं तो तेरे घर की सारी नौसतें लेके लोग चले जाते हैं। सलावत पढ़ दे मोहम्मद मुअद्दबाना गुजारिश है दीदान मोहतरम, हमें दर से इबरत लेनी चाहिए। मैं फिर मुअद्दबाना गुजारिश आखिर में कर रहा हूँ, मसाइब से पहले इतना ध्यान रखिए, रोड पर, सबील पर, बाहर लॉकडाउन है, इसका ध्यान रहे, ज़हन में रहे। अगर आप इतनी खूबसूरती तरीके से अदादारी कर रहे हैं तो उसका फिर भी शुक्र अदा करो। हाँ मियाँ सब बंद है, जाओ मरकज में, रोना आता है देख के, रोना आता है। मौला
پتہ ہے آپ کو؟ معلوم ہے نا آج شب دو حسین کا قافلہ سفر میں ہے۔ سوچ سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، چلتے چلتے قافلہ رک گیا، بس چند جملے چلتے چلتے قافلہ آمادہ ہو جائیے، چلتے چلتے قافلہ رک گیا۔ ایک مرتبہ قافلے کا رکنا تھا، امام حسین مڑے، علیہ السلام یا اخی، علیہ السلام یا اخی۔ مولا عباس نے کہا یہ آقا چٹین پیدا اس کو سلام کا جواب دے اے مولا اکبر میرا میرے ساتھ ہے، قاسم میرا میرے ساتھ ہے، بہنیں میرے ساتھ ہیں، بچے میرے ساتھ ہیں، کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ عباس جو آواز میرے کانوں میں آئی ہے اگر تیرے کانوں میں آ جاتی تو کربلا یہی ہو جاتی ابا۔ اے مولا پتا کیا ہوا کہاں؟ کہ ایک آواز آئی ہے، مولا کہاں سے؟ کوفے سے۔ سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ محرم ہے انشاءاللہ، وارد کربلا اہل بیت ہونے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے کربلا ہو گئی۔ تاریخ نے جملہ لکھا، ایک مرتبہ مولا عباس نے کہا آقا خیریت تو ہے؟ کہا کوفے سے سلام ہے۔ غازی سمجھ گیا میرا مسلم خیریت سے ہے۔ سن سکو گے اللہ تمہارے بھائیوں کو سلامت رکھے، اللہ اس فرش ادا کے صدقے میں تمام جوانوں کو سلامت رکھے۔ ہائے رے طفلان مسلم، ہائے رے عقیل فرزند عقیل، تاریخ نے جملہ لکھا، مسلم بن عقیل اکیلے ہیں، مجھے مصائب ان کا نہیں پڑھنا، خالی آماد کربلا کرنا ہے، عروج کربلا اہل بیت ہو رہے ہیں، لیکن مصائب سنیں گے آپ برداشت کر پائیں گے؟ ایک مرتبہ کا عباس سمجھ گئے، کہا مولا کس کی آواز؟ کہا کوفے سے کوئی سلام کر رہا ہے۔ عباس وعدہ کرو ضد نہ کرو گے جانے کا، چکا مصائب میں، عباس ضد نہ کرو گے تب میں تمہیں دکھاؤں کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ مولا آپ سے وعدہ کرتا ہوں، جملہ سنیے گا، کہ مولا آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں کربلا جانے کی ضد نہ کروں گا، جو وقت مقررہ اسی پہ کربلا ہم پہنچیں گے، لیکن مولا آپ کو اماں کا واسطہ بتاؤ کہاں سے آواز آ رہی ہے۔ امام نے تو انگلیاں اٹھائی، ایک مرتبہ کوفہ دکھایا، کوفے کے زمین اٹھی، امام نے دیکھا ایک لاشا ہے جو لٹک رہا ہے۔ کیا سن رہے ہو؟ ایک لاشا ہے جو چھت سے لٹک رہا ہے۔ ایک مرتبہ ظالم تلوار لیے کھڑا ہے، ان قریب ہے کہ گردن کو چلا دے۔ ایک مرتبہ امام نے عباس نے ہاتھوں کو غازی نے جوڑ کے کہا مولا کس کا ہے؟ مولا یہ کون ہے؟ مولا یہ بے وطن کون ہے؟ مولا یہ تلواریں کس پر چلائی جا رہی ہیں؟ مولا اس طرح تو کسی مسافر کو قتل نہیں کیا جاتا۔ اے عزادارو، بس ایک مرتبہ جیسے ہی عباس کے تاب و ضبط کی باتیں ہوئی، اور اس کے بعد تاب و ضبط ٹوٹا عباس کا۔ جناب امام حسین نے جانتے ہو کیا کہا؟ غازی تجھے پتا ہے کون ہے یہ میرا مسلم ہے۔ بس پڑھ دیا مسائل، میں نے کہا یہ میرا مسلم ہے۔ اے عزادارو، جیسے ہی جملہ کہا میرے مسلم ہے، میں کہا امام حسین نے کہا عباس میں نے کہا تھا نا کربلا جانے کی ضد نہ کرنا، کوفے جانے کی ضد نہ کرنا، کہ مولا اجازت دو میں پہنچوں اپنے بھائی کی کم سے کم اتنا تو لحاظ کر سکوں کہ چھت سے میت گرنے والی ہے۔ مولا نے کہا ابا دوسرا منظر دے۔ اب امام نے انگلیاں اٹھائی، دوسرا منظر دیکھا، کمر خمیدہ ماں، ایک مرتبہ بوسیدہ نگاہ، ایک مرتبہ کا نیچے بات دیکھو، اب جو دیکھا ہاتھوں کا پھیلا ہے۔ اے ابا آ گئی ہے مسلم تو اکیلا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایاہم فلیہم۔ بارگاہ تجھے تیرے حق کا واسطہ جو مقروض ان کے قرضوں کا عطا فرما، ہماری روزیوں میں کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ اے اللہ اس مہلک بیماری سے تمام عزاداروں کو محفوظ فرما۔ پروردگار موت برحق ہے، سب کو مرنا ہے، معبود مرنے سے پہلے غریب حسین کی زیارت نصیب فرما۔ تیرے پالنے والے تجھے تیرے حق کا واسطہ آل محمد کا واسطہ معبود جنت البقیع کی تعمیر فرما۔ اللہ اپنا رحم ہم سب پر نازل فرما۔ یہ معبود ہماری عزاداریوں کو قبول فرما۔ اللہ ہم سب کو سیرت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ معبود بانی مجلس کے تمام اموری کام میں کامیابی عطا فرما۔
فرزند زہرا یوسف زہرا مالک کائنات حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آپ سے مطلبانہ گزارش ہے کہ وقت کی پابندی کریں، جیسے ہی وہاں مجلس ختم ہو جائے انشاءاللہ یہاں آ جائیں، چونکہ وقت میں مجلس ختم ہو جائے گی، اس کے بعد چونکہ مجھے دوسری مجلس پڑھنی ہوتی ہے۔ مولا سے آپ سے مطلبانہ گزارش ہے کہ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ کریں اور تمام امور میں اہل بیت شہزادی کے سب میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ حسین 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 صبح سے چوکر تھی، صبح سے چوکر تھی، بولی سر کو پیٹتی ہوئی، ہائے میری نیند اڑ گئی، ہائے میری نیند اڑ گئی، میرے بابا خیریت سے ہو، میرے بابا خیریت سے ہو، میرے بابا خیریت سے ہو، میرے بابا خیریت سے ہو۔ آج میں نے کیسا خواب، ریتی پر پڑے ہیں کچھ گلاب، سن رہے ہیں جن کو بوت راب، خون رو رہا ہے آپ کا، ہائے میری نیند اڑ گئی، میرے بابا خیریت سے ہو، میرے بابا خیریت سے ہو، میرے بابا خیریت سے ہو، میرے بابا خیریت سے ہو۔ ایک بچی سینہ پدر ڈھونڈتی رہی ادھر ادھر، باپ سو رہا تھا خاک پر، اس کے تن سے کٹ چکا تھا سر، آئے میری نیند اڑ گئی، میرے بابا خیریت سے ہو، میرے بابا خیریت سے ہو، میرے بابا خیریت سے ہو، میرے بابا خیریت سے ہو۔ ہائے ہائے قاسم جوان یعنی کر رہی ہے جس کی ماں، مل گئے زمین و آسمان، توڑی جب دلہن چوڑیاں، ہائے میری نیند اڑ گئی، میرے بابا خیریت سے ہو، میرے بابا خیریت سے ہو، میرے بابا خیریت